نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر مسجد میں تشریف فرما علماء کرام، حفاظ کتاب اللہ، بزرگوں اور ننھے منھے بچوں، اور اسی طرح جن لوگوں کے لیے آج کی یہ مجلس سجائی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، وہ میری عفیفہ اور پاک دامن مائی اور بہنوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اسلام اور ایمان جیسی مضبوط ترین نعمت عطا فرمائی، اور یہ اسلام اور ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم زندگی بھر اپنے آپ کو سجدے میں رب تعالیٰ کے حضور ڈال دیں اور اس نعمت کا شکریہ ادا کریں تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس اسلام نے اور ایمان نے ہم سب کی تمام فطری چیزوں کا، ہمارے نیچر میں جو چیزیں داخل ہیں ان تمام چیزوں کا مکمل طور پر خیال رکھا ہے، اور صرف خیال ہی نہیں رکھا بلکہ خیال رکھ کے اس کے بارے میں ہم سب کو رہبری بھی فرمائی، گائیڈ لائن بھی عطا فرمائی، اور کس طرح ہم اپنی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو گزار سکتے ہیں وہ پورا کا پورا سسٹم سمجھا دیا، چاہے ہم اپنی زندگی کے غم والے ڈپارٹمنٹ میں ہوں، پریشانی اور مصیبت والے موقع سے گزر رہے ہوں، تو اس پر بھی رب تعالیٰ نے ہم سب کو بہت اچھے انداز میں اپنی طرف سے بھی احکامات دے کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث شریفہ کے ذریعے ہم سب کو اس طرح کے احکامات اور پیغامات دینے کا مکلف بنا کر بہترین رہبری فرمائی ہے۔ اب دوسری قومیں جب غم زدہ ہوتی ہیں، غم میں مبتلا ہوتی ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے، تو ان کی عادت، ان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت کے بقدر پکار کر مصیبت اور پریشانی میں آپے سے باہر نکل کر بہت سے نامناسب اور نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اور بہت سے غلط عقائد کو بھی اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب نے جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اس کو بھارت کہتے ہیں، انڈیا کہتے ہیں، اس میں دوسرے سماج کے لوگ، دوسرے دھرم کے لوگ جب کبھی بیمار ہوتے ہیں اور اس بیماری کو جب وہ پریشانی اور مصیبت سمجھتے ہیں تو اس وقت ان کے عقائد، ان کی سوچ، ان کے خیالات ہم لوگوں سے بڑے الگ ہوتے ہیں۔ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا مرتیو ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سب کے سب اپنے سینے اور چھاتی کو کوٹتے ہیں
کبھی اپنے رخسار اور گال پر تھپڑیں مارتے ہیں، کبھی اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اور نہ معلوم کیسی کیسی باتیں اپنی زبان سے نکال کر اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونے کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام نے ہم سب کو اگر کوئی بیمار ہو جائے اور بیماری کی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کا ایک سسٹم بتایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس موقع پر بھی بہت بیلنس والا، بہت ہی معتدل اور نیوٹرل سسٹم ہم کو بتایا کہ ہم اپنے غم کا اظہار بھی کر سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم بچ سکیں اور اس کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر بھی اس نے ہم کو بہت اچھے سسٹم سے نوازا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب فتح مکہ ہوا اور اس سے پہلے مدینۃ المنورہ میں صحابہ کرام اور صحابیات کی زندگی میں عید کا اور خوشی کا موقع آتا تھا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو عید کی خوشی کو بہت اچھے پروٹوکول میں، گائیڈ لائن کے ساتھ، حد بندی کے ساتھ منانے کی مکمل اجازت دیا کرتے تھے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مثال صرف تھوڑے سے واقعے کی طرف اشارہ کر کے سمجھاؤں کہ عید کا موقع تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عمر میں چونکہ کافی چھوٹی تھی، عمر کے کچھ جذبات اور تقاضے بھی تھے، تو اس وقت حبشی لوگ کچھ کرتب اور کھیل دکھایا کرتے تھے۔ تو عید کے موقع پر حبشی جب کرتب اور کھیل دکھانے کے لیے مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی عید کے موقع پر اس کرتب کو دکھانے کے لیے حضرت عائشہ کو لے کر مسجد نبوی کے تھوڑے دور کے حصے میں تشریف لے گئے اور باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ کھیل دکھایا، وہ کرتب دکھایا، اور پھر کافی دیر تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر حضرت عائشہ کی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور آپ نے اپنا پنجہ سر کے اوپر رکھا تھا۔ ایسی حالت میں حضرت عائشہ جب دیکھتی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا سا تھک گئے تو پوچھا کہ عائشہ اگر تمہارا جی بھر گیا ہو تو ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں عرض کیا کہ نہیں، ابھی اور دیکھنے کا من کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید دیکھنے کی اجازت بھی دی اور اسی طرح کھڑے رہے، اور پھر جب حضرت عائشہ نے خود فرمایا کہ اب ہم جانا چاہتے ہیں، جب جا کر اس خوشی کے موقع پر کھیل اور تماشا دکھا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو گھر واپس لے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ عید خوشی کا موقع ہے اور اس میں ہر انسان جائز کرتب اور کھیل کو دیکھ کر اپنی خوشی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر شریعت کے دائرے اور لمٹ میں رہ کر اس کھیل اور کرتب کو دکھانے کا مستقل انتظام فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، ہماری زندگی میں خوشی کے جو موقع آتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا خوشی کا موقع نکاح اور گھر میں ہونے والی شادی کا ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کا بھی بہت اچھے انداز میں خیال کیا اور فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہے اور اس شادی کے موقع پر انسان اپنی لخت جگر کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے گھر سے روانہ کرتا ہے اور کچھ اسلامی کلمات اور الفاظ کو بول کر وہ لڑکی ایک پرائے لڑکے کے لیے نکاح میں ایجاب و قبول کے ذریعے حلال ہو جاتی ہے، اور ایک باپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہے، اور ایک لڑکا دلہا بن کر کسی پرائی لڑکی کو ایجاب اور قبول کر کے، یعنی قبول کیا وغیرہ بول کر اپنے نکاح میں لا کر اپنی زندگی کے بہت اچھے فیصلے کے میدان میں اپنا قدم رکھتا ہے،
تو اس کے لیے اس خوشی کو انجوائے کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، کہ آپ ولیمہ کریں اگرچہ ایک بکرے بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ خوشی اگر انسان کے دل میں محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو باہر لانا چاہتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے مستقل اعلان فرمایا اور ولیمے کی دعوت کو سنت قرار دے کر خوشی میں اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے متعارف اور پہچاننے والے لوگوں کو جمع کر کے کھلانے کو سنت کھانے سے تعبیر کر کے اس کھلانے کو بھی ثواب کا سبب بنا دیا کہ اس پر بھی آپ لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ادھر شادی کے یعنی ولیمے کے اگلے دن نکاح کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی رخصتی اور وداعی کے موقع پر کسی بھی طرح کھانے کا ارشاد نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر سندیشہ لے کر آنے والا نبی بن کر دنیا میں تشریف لایا اور ایک کمپلیٹ شریعت اور ایک مکمل اسلام اور دین پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے دے کر گیا، اس نے جب نکاح کے موقع پر وداعی تقریب کے وقت مناسب نہیں سمجھا کہ لڑکی والے اور لڑکی کے ماں باپ یا لڑکی کے گھر کے افراد کسی طرح کا مستقل خرچہ کریں اور خرچہ کر کے باقاعدہ لوگوں کو کھلانے کے لیے جمع کریں، اور جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑی بدگمانی جو اسلامی اعتراف کرنے والے، کلمات کا اعتراف کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا ہم باقاعدہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نکاح کے دن لڑکی والوں کی طرف سے کسی بھی پروگرام کا اشارہ نہیں کیا، پھر بھی لڑکی کے گھر کے افراد باقاعدہ دلہا جو تشریف لاتا ہے نکاح پڑھنے کے لیے اس کے استقبال کے نام پر بڑی دعوتوں کا انتظام کرتے ہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کسی کام کو دنیاوی نام دے کر کریں، اور ایک ہوتا ہے دین کی آڑ میں کوئی دنیاوی کام کیا جائے۔ چونکہ نکاح اللہ کا حکم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اب اگر خدا کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ کے نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں اور آپ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے وہ ساری چیزیں دین کی آڑ میں نکاح کے موقع کے عنوان سے، نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر، اسلام کا حکم اللہ کا پورا کرنے کے نام پر اگر اس طرح کی تقریبات اور انتظامات اور تکلفات کیے جاتے ہیں تو یہ عام گناہ کے مقابلے میں بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سنت کے نام پر جمع ہوئے اور اس میں خلاف سنت کام ہوتا ہے۔ بلکہ صرف خلاف سنت نہیں، بلکہ ہم لوگ اکثر شادی کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ تینوں بیٹیوں کا نکاح فرمایا۔ حضرت زینب کا عمر کے گویا کہ زندگی میں نکاح ہوا، اور اس کے علاوہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ باری باری ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان تینوں لڑکیوں کی وداعی کے موقع پر، ان تینوں لڑکیوں کے نکاح کے موقع پر اگر کوئی تکلف کرنے کی ضرورت ہوتی تو آسمان سے حکم بھی آتا، آسمان سے فیسلٹیز اور انتظامات بھی آتے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کو جو کہ دنیا کے لیے شہزادیوں سے بھی بڑھ کر تھیں، ان لوگوں کے نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل پر تکلف انتظام فرماتے۔
لیکن آپ نے ان تینوں بیٹیوں کے نکاح کے موقع پر مستقل کوئی انتظام نہیں فرمایا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، بہت سارے لوگوں کو کچھ سوالات ہیں، اس کا جواب بھی ساتھ میں دے رہا ہوں کہ یہ تینوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، مگر ان تینوں کے نکاح کے موقع پر کوئی تکلف نہیں ہوا، کوئی سامان کی آپلے نہیں ہوئی، کوئی جہیز کی لین دین نہیں ہوئی۔ جب حضرت فاطمہ کے نکاح کی باری آئی، جس کے عنوان سے بہت سارے لوگ جہیز کے لیے گنجائشیں تلاش کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سامان عطا کیا تھا، لیکن ذرا مسلمانوں، بھائیوں اور میری مائیوں اور بہنوں، سمجھنے کی کوشش کرو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خواجہ ابو طالب کے پاس سے دستک لے کر، اپنی کفالت میں لے کر ان کی پرورش فرمائی تھی۔ گویا کہ حضرت علی بھی آپ علیہ السلام کے بھلے چچا زاد بھائی تھے، لیکن عمر میں بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹے کا درجہ رکھتے تھے، اور جب فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو رہا تھا اور حضرت علی اللہ کے نبی کی ذمہ داری میں تھے، اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے، تو حضرت علی کو جو سامان دیا گیا فاطمہ کے نکاح کے موقع پر، وہ جہیز کے عنوان سے نہیں بلکہ اپنے دستک بیٹے کو، اور جس کی کفالت آپ نے اپنی ذمہ داری میں لی تھی، اس کو کوآپریشن اور اس کے تعاون کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کچھ سامان دیا تھا۔ لیکن اس لخت جگر کی وداعی کے موقع پر بھی، جیسے تینوں لڑکیوں کی وداعی کے موقع پر کوئی دعوت کا انتظام نہیں ہوا، اسی طرح فاطمہ کی رخصتی کے موقع پر بھی کوئی دعوت کا انتظام نہیں ہوا۔ اور آگے سن لیجئے کہ حضرت علی کو پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا کیا ہیں، تو انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی زیرہ وغیرہ کو بتایا، کہا اس کو بیچ کر تھوڑا سا سامان خریدیں اور اپنے نکاح کا جوڑا بھی خریدیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑے کا تذکرہ تو روایتوں میں آتا ہے، لیکن فاطمہ خود جو دلہن بن کر جانے والی تھی، اس کے کسی بھی الگ سے کپڑے اور جوڑے کا تذکرہ روایتوں میں نہیں آتا ہے۔ تو چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ دلہن کو دلہے کے حوالے نکاح کے عنوان سے کیا جاتا ہے، تو کچھ اچھے کپڑے، میرے الفاظ بھی سمجھنا، ایسا مت کہہ دینا کہ مولانا نے تو اجازت دی تھی اس لیے ہم 50,000 روپے کا سرارا پہنا سکتے ہیں، 1,00,000 روپے کا سرارا پہنا سکتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں کچھ اچھے کپڑے، میں تو نئے بھی نہیں بول رہا ہوں، لہذا کچھ اچھے کپڑے اگر اپنی بیٹی کو عنایت کر دیے تاکہ وہ بیٹی صاف ستھری ہو کر، اچھے کپڑے میں ملبوس ہو کر اپنے شوہر کی آنکھوں کی زینت بن کے جائیں، تو اس کی تو گنجائش ملتی ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کسی گھر میں کسی لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو دلہن کے لیے تو مستقل سرارے کا انتظام ہوتا ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کو سجا کر، مزین کر کے اور سنوار کر لوگوں کے بیچ میں اس طرح بٹھایا جاتا ہے کہ ادھر تو نکاح کو سنت کا نام دیا اور ادھر بے حیائی کے پرچے اڑائے جاتے ہیں، ادھر باقاعدہ حیا کی گویا کہ دھجیاں اڑائی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرم و حیا کا پیکر بن کر عورت کو اور مسلمان کو جینے کے پیغامات دیے ہیں، اس کے احکامات کو توڑا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی دیگر عورتیں، چاہے وہ ماں ہوں، چاہے وہ خالہ ہوں، چاہے وہ ممانی ہوں، چاہے وہ پھپھی ہوں، چاہے خالہ زاد بہنیں ہوں، چاہے ممانی بہنیں ہوں، چاہے اور گھر کی بہت ساری لڑکیاں ہوں، اور اسی طرح گھر میں دیگر اپنی گویا کہ اور بھی اسی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہے یا پھر دلہن کی بہنیں ہوتی ہے، باقاعدہ ابھی تو ٹرینڈ ایسا چلا ہے کہ ایک ہی کلر کا کپڑا، ایک ہی ڈیزائن کا کپڑا، جس کپڑے میں سطر بھی کھلتا ہے، جس کپڑے میں پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، جس کپڑے میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دھجیاں اڑنے کی وجہ سے فرشتے باقاعدہ لعنت لے کر اس گھر میں اترتے ہیں جس گھر میں خوشیاں منائی جاتی ہے، اور انہیں پتہ تک نہیں ہوتا، اور فرشتے اپنی زبان حال سے اللہ کے رسول کے احکامات توڑنے کے نتیجے میں، چاہے وہ چولیاں پہن کر ہوں، چاہے وہ اوپر کے جو لباس الگ الگ ہندوانہ رسومات والے ہوں اس کو پہن کر ہوں، کھلے بال رکھ کر ہوں، میک اپ سینٹروں میں جا کر اپنے آپ کو مزین کر کے ہوں، جس گھر میں نکاح کے عنوان سے خوشیاں منائی جاتی ہے مگر اللہ کے یہ احکامات ٹوٹتے ہیں۔ حالول کی میری مائیوں اور بہنوں، یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی بات ذمہ داری کے ساتھ کہنے جاتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے اس گھر پر بھی اور اس گھر میں موجودہ تمام مستورات پر بھی اور اس گھر کے ذمہ دار مردوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت کی بد دعائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس دن ہم سب کے سب مل کر دنیا کی ساری مخلوق کو خوش کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کا انتظام نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا انتظام نہیں کرتے تو شریعت کا لحاظ نہیں کرتے تو فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، باقی سب لوگ بلکہ ہم لوگ یہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ شادی کے دن ہمارے محلے میں رہنے والے شیڈیول کاسٹ کے لوگ بھی اگر آ کر کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم اس دن یہ جملہ کہہ کر دے دیتے ہیں کہ آج کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس کو خوش کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں پر فرشتوں کی بد دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان فرمایا ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، اس میں صاف لفظوں میں بہت اچھے انداز میں سمجھایا اللہ کی نظر میں اگر کوئی نکاح برکت کے اعتبار سے بڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اگر کوئی نکاح برکت کے اعتبار سے بڑا ہے، صحابہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں، صحابیات کی نظر میں، امہات المؤمنین کی نظر میں، بنات طاہرات اور صالحات کی نظر میں اگر کوئی نکاح برکت کے اعتبار سے بڑا ہے تو وہ نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں ہونے والے نکاح کے خرچے کا کیلکولیشن کریں تو کیا وہ خرچے کے اعتبار سے، سادگی کے اعتبار سے اور اچھے انداز کے اعتبار سے صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اس میں برکتیں نہیں آئے گی۔ اور میں آپ کی نورانی مسجد میں قبلے کی طرف رک کر کے اللہ کے گھر میں مسجد کے فرشتوں کو، مسجد کی نیک مخلوقات کو اور ان علماء کرام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جس نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ کہ برکت کے اعتبار سے بڑا نکاح وہ ہیں جس میں خرچہ کم ہو، اگر اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے تو چاہے کتنے بھی بڑے مولوی کو بلا کر آپ نکاح پڑھا لیں، کتنے بھی بڑے عالم کو اور کتنے بھی بڑے شیخ کو بلا کر آپ نکاح پڑھوا لیں اور اس کے پاس کتنی بھی دعائیں کرا لیں، ایسے نکاح میں کوئی برکت نہیں آئے گی، ایسے نکاح میں کوئی محبت نہیں آئے گی، ایسے نکاح میں کسی طرح کا سکون کبھی بھی زندگیوں میں حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے لڑکے اور لڑکیوں کی طلاق جو ہوتی ہے اس کے پیچھے جہاں بہت سارے اسباب ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ نکاح کے عنوان سے ہمارے گھروں میں فضول خرچیاں ہوتی ہے، سطر کو کھلا رکھا جاتا ہے، بالوں کو کھلا رکھا جاتا ہے، میک اپ کر کے اللہ کی بنائی ہوئی تصویر اور صورت میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ پرائے مرد اور پرائے لوگ دیکھیں تو ان کو تھوڑا اچھا لگے، لوگوں کے درمیان ہمارے گھر کے کپڑوں کا چرچا ہو جائے، لوگ ہمارے ڈیزائن کے بارے میں اچھی باتیں کرنے لگیں۔ لیکن دنیا کے لوگوں کی خوشی کا آپ خیال کرتے ہیں؟ آسمانوں پر ہم سب اگر اس طرح کی چیزیں اپناتے ہیں تو ہماری بربادی کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، پھر کوئی نہیں بچائے گا۔ پھر آپ نکاح کی اگلی رات کسی کا بیان رکھوا کر کوئی دعا بھی کرا لیں اور کہیں ہماری بیٹی کے نکاح کے موقع پر تو فلاں بزرگ آئے تھے،
کوئی برکت نہیں آنے والی، اس لیے کہ اس وقت بڑے بڑے بزرگ فرشتوں کی شکل میں ہمارے اس نکاح کی تقریب میں لعنت بیچتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کی فضول خرچی اور کپڑوں کی فضول خرچی کے ساتھ ساتھ بہت ساری رسومات گھروں میں اس طرح کی جاتی ہے جو ہندوانہ رسومات کے ساتھ میل کھاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہیں فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، کہ جب کبھی آپ کسی دوسری قوم کے کلچر کو، سنسکرتی کو، ان کی تہذیب کو اور ان کی رسومات کو اپنا کر میرے کلمے کو ماننے کے باوجود آپ اپنی تقریبات اور اپنی شادیاں کریں گے تو یاد رکھنا تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے ہمارے استاذ محترم سے اس حدیث کی تشریح میں یہاں تک غصے میں یہ کلمہ سنا ہے کہ صرف من تشبہ بقوم فہو منہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو ان کے ساتھ کر دیا جائے گا اور کچھ مدت تک ان کو اس طرح کی سزائیں دی جائے گی، بلکہ استاذ محترم نے فرمایا تھا کہ بہت خطرہ ہے، بہت ڈر لگتا ہے کہ ہندوانہ رسومات کو اپنانے کے نتیجے میں مرنے سے پہلے کہیں ان کا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے اور دنیا ہی میں ان کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں ہماری لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ آج کل نکاح کرتی ہیں، اگر بایو ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے تو ان کے ماں باپ کے نکاح اسی طرح شریعت کی دھجیاں اڑانے کے نتیجے میں ہوئے تو ان کے گھروں میں دھیرے دھیرے پہلی نسل میں ارتداد آنے لگا اور ایمان اور اسلام ان کی زندگیوں سے نکلنے لگا۔ اس لیے میری مائیوں اور بہنوں، اگر معاشرے اور سماج میں آپ اصلاح چاہتے ہیں، کسی کو نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اور رکھنا چاہتے ہیں، حضرت فاطمہ کے ساتھ میدان محشر میں جمع ہونا چاہتے ہیں، جنت میں حضرت فاطمہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو ہم سب مل کر آج یہ عہد کریں، یہ تہیہ کریں کہ ہمارے گھروں میں ہونے والی شادیوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور آپ کی ازواج مطہرات یعنی بیویوں کو، صحابہ اور صحابیات کو خوش رکھنے اور کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے زمانہ ہم سے ناراض ہو جائے، اس کی طرف ہم ذرہ برابر کسی طرح کی بھی کوئی توجہ نہیں کریں گے۔ اگر یہ فیصلہ کرتی ہیں آپ سب مل کر تو انشاءاللہ حالول میں دھیرے دھیرے نکاح اسلامی طریقے پر، اسلامی سسٹم کے مطابق، اسلامی ضابطے اور قانون کے مطابق ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ نکاح کے دن اگر گھروں میں اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑتی ہے، تو جیسے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اگر سنت کے مطابق نکاح ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھا جائے گا، تو اب لعنتیں نہیں بلکہ دعاؤں کا نزول ہوگا، آسمان سے برکتیں آئے گی، فرشتوں کی دعائیں ملے گی، اللہ کی نیک مخلوقات کی دعائیں ملے گی، اور پھر دنیا کے لوگ مل کر بھی اس لڑکی کے نکاح میں کسی طرح کا بھی قدغن لگانے کی، کسی بھی طرح اس کو توڑنے کی، برباد کرنے کی کوشش کریں گے، تب بھی وہ نکاح ٹوٹنے کا نام نہیں لے گا، بلکہ میاں اور بیوی دونوں میں آپس میں خوب محبتیں، الفت اور مودت کا قیام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے بالوں کی حفاظت کریں۔ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملتا ہے کہ ایک عورت صرف اور صرف سج دھج کر سنور کر اپنے بالوں کو کھلا رکھنے کی گنجائش اگر رکھتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے ہی رکھتی ہے، باقی ایک عورت کے لیے اپنے گھر میں بھی بالوں کو کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بھلے گھر میں کوئی مرد بھی موجود نہ ہو تب بھی بغیر ضرورت کے بالوں کو کھولنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ تو پھر شادی کے موقع پر اگر بالوں کو کھلا رکھا جائے اور ان بالوں کو پرائے مرد اپنی نظروں سے دیکھیں گے تو یاد رکھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب جب پرایا مرد
ہماری کسی مسلمان بہن بیٹی کے بالوں کے اوپر نظر ڈالے گا اور شیطان کا تیر نکل کر اس کے بالوں کے اوپر پہنچے گا تو بالوں کے سوراخ کے ذریعے اس کے دماغ میں بھی جگہ پا لے گا اور پھر وساوس، وچار وایو کی بیماریاں، مانسک روگ وغیرہ بھی اس لڑکی کے دماغ میں پیدا ہو جائیں گے، اور نقصان یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے وہ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اسلامی عقائد کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا شروع کر دے گی اور اسلام سے دھیرے دھیرے اس کو دشمنی ہو جائے گی۔ لہذا بالوں کو کھلا رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اسی طرح میک اپ جو ہم کرتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میک اپ کرنے کے ذریعے ہم تھوڑی دیر کے لیے دوسرے لوگوں کو اچھے لگیں گی اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کی نظروں میں بھانے والی محسوس ہوگی؟ یاد رکھنا، سب سے پہلے جو عورت اس طرح کا میک اپ کرتی ہے، جس میک اپ کے ذریعے وہ پرائے مردوں یا پرائی عورتوں کو دکھا کر اپنا بڑا نام یا اپنی خوبصورتی کا چرچا کرنا چاہتی ہے، تو اللہ سب سے پہلے اس سے نظر پھیر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں سے قبروں میں نظر پھیر لیں گے، اور اسی طرح پاکیزہ اور نیک مخلوقات نظر رحمت ایسے لوگوں پر نہیں ڈالا کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ایسی عورتوں کو جمع کریں گے اور حساب کتاب ہوگا، اس وقت ان عورتوں کو کہہ دیا جائے گا آپ الگ تھلگ چلی جاؤ، اس لیے کہ ہم نے آپ کے لیے جس چہرے کو مناسب سمجھا تھا، جس رنگ کو مناسب سمجھا تھا، جس شکل اور صورت کو مناسب سمجھا تھا، آپ ہمارے اس فیصلے پر راضی نہیں تھی، لہذا یہاں بھی آپ ہم کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، الگ تھلگ ہو جاؤ، تمہارا چہرہ جھلسانے کے اور جلانے کے قابل ہے، لہذا جہنم کی طرف اپنے راستے کو تلاش کر لو۔ لہذا مائیوں اور بہنوں، رب تعالیٰ نے ہمیں جس خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے اسی پر اکتفا کریں۔ صرف اور صرف تھوڑی بہت شریعت کے اعتبار سے زیب و زینت کی گنجائش اور اجازت اگر ہے بھی تو اس عورت کو ہے جس عورت کا نکاح ہو چکا ہو اور وہ عورت اپنے شوہر کو اپنے گھر میں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے میک اپ کرتی ہو، اور وہ میک اپ بھی شریعت کے دائرے میں وضو کے لیے، غسل کے لیے یا کوئی ناپاک اور نجس چیزوں سے مل کر نہ بنایا گیا ہو، ایسی چیزوں کے ذریعے اگر کوئی خوبصورتی اپنائی گئی ہو تو وہ بھی گھر میں اور گھر کی چہار دیواری میں، اور چہار دیواری میں بھی اس کمرے میں جس کمرے میں اس کے شوہر کے ساتھ عامتاً اس کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، اسی کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر کسی بھی لڑکی اور عورت کو میک اپ کر کے کسی بھی تقریب میں، کسی بھی پرسنگ میں شامل ہونے کی دور دور تک کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ ہم لوگ مزید ظلم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں 8 یا 9 سال کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان لڑکیوں کو بھی شادی کے دن ایسا تیار کرتے ہیں کہ آنکھوں کی پلکیں جو ہیں اس کے اوپر الگ سے باقاعدہ کلر والا جیسے سرما آتا ہے، اس طرح کا کاجل لال یا براؤن یا کوئی اور گرین یا یلو کلر کا لگایا جاتا ہے۔ گویا یہ بچی ابھی معصومہ ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ حیا کا پیکر بننے کی عمر کے قریب پہنچی ہیں، مگر ہماری گھر کی بڑی عورتیں ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی آنکھوں پر اس طرح کی لالی گلابی کی شکل میں، گلابی کلر کی شکل میں یا پیلے کلر کی شکل میں یا سبز کلر کی شکل میں یا مرون کلر کی شکل میں لگاتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی میک اپ کر کے جب 8-9 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہے، جو بالغ ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں، ان کو بھی فول سلیوز کے ساتھ یعنی پوری آستین اور بائیں کے ساتھ جو فراک پہنانا چاہیے اس کی بجائے ہم ان کے شولڈر کھلے رہتے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہنا کر ان کو شادی کے پرسنگ میں لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کے اوپر بھی خدا کی لعنتوں کا نزول ہو، ایسا موقع ہم خود ہی اپنے حساب سے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ لڑکی بالغہ ہو کر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں
اور ہم اس کے اوپر آنسو بہائیں، ہم اس کے اوپر روئیں اور پھر کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر تعویذ بنائیں کہ یہ لڑکی ہماری زندگی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، کوئی تعویذ بنا دیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں کی لعنت جس لڑکی پر اور جس گھر پر پڑی ہو اور اس لعنت کو دور کرنے کے لیے انہوں نے سچی پکی توبہ نہ کی ہو، تو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے باپو اور عامل کا تعویذ بھی اس بچی کی زندگی کا مقدر نہیں بدل سکتا ہے۔ لہذا ہم سب مل کر یہ تہیہ کریں کہ نکاح سنت ہے اور اس سنت نکاح کو ہم سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہی کریں گے۔ اور اگر آپ یعنی میری ماں بہنیں پہل کریں گی، مجھے آپ کی بستی کے مفتی عبد المجید صاحب اور مفتی لقمان صاحب نے دارالعلوم بروڈا میں جب تشریف لائے تھے تو بتایا تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک گھرانہ تھا، ایک گھر تھا جس میں ڈی جے کے بند کرنے کی ابتدا ان کے گھرانے میں ہونے والی شادی کے موقع سے ہوئی۔ میں اس نورانی مسجد میں بیٹھ کر باقاعدہ یہ کہتا ہوں کہ بھلے حالول میں آپ کا چرچا اچھے انداز میں ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو، لیکن قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں آسمانوں پر فرشتوں نے نہیں، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ اس خاندان اور اس فیملی کا تذکرہ ان مفتیان کرام کے چہرے دکھاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے سامنے کیا ہوگا کہ نبی سن لو، تمہارے امتیوں میں سے کچھ تمہارے ورثاء نے محنت کی اور تم جس موسیقی کو، جن گانوں کو اور بجانوں کو بند کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اس گانے بجانے کو فلاں خاندان کے لوگوں نے شریعت کی بات کو ترجیح دے کر اور امپورٹنس دے کر بند کیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس خاندان کو، اس گھر والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی دعائیں، فرشتوں کی روحانی دعائیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تمام نبیوں کی دعائیں بھی ملی ہوگی۔ لہذا اگر حالول کا ہر خاندان، حالول کی ہر عورت، حالول کا ہر گھر یہ دعائیں چاہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سب کے سب آج کی اس مجلس میں عہد کر لیں کہ چاہیں حالول کے باہر کی دیگر بستیوں میں شادیاں اور نکاح کی تقریب کسی بھی طرح ہوتی رہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ کے نبی کے سنت طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ یاد رکھنا اگر ہم نے اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرنے کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر دیا، گانے بجائے گئے، موسیقی کا انتظام کیا گیا، بلا وجہ کی فضول خرچیاں ہوئی اور مہنگے مہنگے ترین لباس پہنے، تو یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھروں میں مہنگے لباس پہننے والا تھوڑا سا مختصر سا ویڈیو وائرل ہو کر فلسطین کی ان ماں بہنوں کے پاس پہنچ جائیں جن کو اپنا سطر چھپانے کے لیے ایک عام سادہ سا لباس بھی میسر نہیں ہے، وہ چادروں میں لپٹ کر اپنے سطروں کو چھپایا کرتی ہیں، اور اگر ان کو آپ کا وائرل ہونے والا ویڈیو پہنچ جائیں اور ان کی آہ نکل جائیں کہ آج ہم بغیر کپڑوں کے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے دشمنوں کے سامنے لڑتی ہیں، اپنے بچوں کی شہادتوں کو مولتی ہیں، اپنے شوہروں کی شہادتوں کو مولتی ہیں، کہیں خود وہ عورتیں بھی شہید ہو جاتی ہیں اگر ان عورتوں تک ہمارا لباس یا ہماری اس طرح کی عریانیت، بے حیائی، فحاشی اور فضول خرچی پہنچ جائیں اور ان کی آہ نکل جائے گی، تو یاد رکھنا فلسطین کے کسی عام مسلمان کی آہ نہیں ہوتی، بلکہ وہاں زمین نبیوں کی زمین کہلاتی ہے، وہ نبیوں کی آہ لگے گی، وہ مسجد اقصیٰ کی در و دیوار کی آہ لگے گی، مسجد اقصیٰ کے مناروں کی آہ لگے گی، مسجد اقصیٰ کے گنبد کی آہ لگے گی، جس مسجد اقصیٰ کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چہرہ کر کے 16-17 مہینے تک نمازیں پڑھی، وہیں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کا سفر بھی کرایا گیا۔ اس لیے میری مائیوں اور بہنوں، ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں، اپنی تقریبات کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہندوانہ رسومات میں سے ایک رسم یہ بھی کی جاتی ہے کہ جیسے دیوالی میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس طرح جب دلہا دلہن کے گھر کے پاس آتا ہے، چاہے نکاح پڑھنے کے لیے
یا نکاح پڑھ کے شربت وغیرہ پینے کے لیے، تو ایسے موقع پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس کو کسی بھی طرح اس کا استقبال کرنے کی ہندوانہ رسومات اختیار کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ایسے موقع پر اگر یہ فضول خرچیاں ہوئی اور ہندوانہ رسومات کو اختیار کیا گیا تو شیطان ہماری تقریب میں شامل ہو سکتا ہے، فرشتوں کا وجود اور فرشتوں کی موجودگی سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ لہذا ان پٹاخوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اسی طرح شادی کے موقع پر جیسے ڈی جے بند کرانے کی بات ہوئی تو ڈی جے کو چھوڑ کر کبھی کبھی بابول کی دعائیں اور اللہ جانے کس طرح کے گانے اور موسیقیاں بجا کر بھی لڑکی کے گھر میں اس طرح کی آوازوں کو بلند کیا جاتا ہے، اور ولیمے کے دن دلہے کے گھروں میں اس طرح کے گانے بجائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس طرح کی موسیقی، فحش گانے اور اس طرح کی آوازوں کو جو لوگوں کو لبھا کر گناہوں میں مائل کرنے والی ہوں، اس کو روکنے اور بند کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو اگر وہ آوازیں ہمارے گھروں سے بلند ہوگی تو گویا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چلانے کی بجائے، آگے بڑھانے کی بجائے اس مشن کو روکنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے ہم اپنی نئی زندگی جو نکاح کے بعد کی شروع ہوتی ہے، یا ہماری لڑکی کی نئی زندگی جو شروع ہوتی ہے، اس کو کبھی بھی آباد نہیں کر پائیں گے۔ لہذا آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنی تقریبات کو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح باریک لباس نہ پہنیں، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کا باریک لباس نہ پہنیں جس لباس کو پہن کر بدن کے اعضاء نظر آتے ہوں اور شیطان مردوں کی آنکھوں میں یا عورتوں کی آنکھوں میں وساوس ڈال کر گناہوں کی طرف مائل کرتے ہوں۔ اسی طرح چست لباس نہ پہنا جائے، یہودیوں کا لباس نہ پہنا جائے، اور شادی کے موقع پر ٹی شرٹ یا جینس وغیرہ جو لڑکیاں بھی عامتاً پہنا کرتی ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، اس لیے کہ اس طرح کے سارے لباس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ میں آخر میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم بھی کر دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے عنوان پر جو روایت بیان فرمائی ہے، تنکح المرأۃ لأربعین، میں ابھی اس کو نکاح سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا، میں اس کا مقصد سمجھانا چاہتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ بھئی کوئی بھی آدمی کسی بھی عورت سے جب نکاح کرتا ہے تو وہ 4 وجوہات، 4 ریزن سے کرتا ہے۔ لی مالہا، یا تو کسی عورت کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے، یا لڑکی والے کسی لڑکے کو مالدار دیکھ کر اس لڑکی کا نکاح لڑکے سے کرتے ہیں، دونوں کو جوڑتے جانا۔ اب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو محدثین اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس ماں باپ نے اپنے لڑکے کے لیے لڑکی کے سلیکشن میں مال کو دیکھا، یا لڑکی والوں نے لڑکے کے سلیکشن میں مال کو دیکھا، تو ان کے گھر میں یہودی کلچر والی اولاد پیدا ہوگی۔ سمجھنا میری بات کو، اس کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ یہود کو مال بہت پسند تھا، اور اس وقت لوگ یہودیوں کی اس عادت کی وجہ سے ہی مالدار لڑکی اور لڑکے سے نکاح کیا کرتے تھے۔ تو محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر صرف مالداری کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی کا سلیکشن ہوتا ہے تو اس کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد یہودی کلچر کو پسند کرنے والی ہوگی۔ تو تنکح المرأۃ لأربعین لمالہا۔ دوسرا ہے ولی حسبہا، حسب کے معنی خاندان، کٹم کا اونچا ہونا۔ اس وقت مشرکین مکہ، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بھارت ملک میں ہندو لوگ سماج اور ذات پات کے اونچا ہونے کے نام پر لڑکے اور لڑکی کا سلیکشن کرتے ہیں، گویا کہ ذات پات کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو محدثین نے لکھا کہ اگر ذات پات کو اونچا دیکھ کر اگر کوئی نکاح لڑکے یا لڑکی کا کرتا یا کرواتا ہے تو اس کے گھر میں مشرکانہ کلچر، مشرکانہ تہذیب اور سنسکرتی کو پسند کرنے والی اولاد پیدا ہوگی۔ نمبر 3، حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے
پہلے میں مال، دوسرے میں کٹم یعنی ذات پات، اور تیسرے میں صرف خوبصورتی اور حسن. تو اگر کسی نے لڑکے یا لڑکی کا خالی حسن دیکھا، دینداری نہیں دیکھی، یا خالی ذات پات دیکھی، دینداری کو نہیں دیکھا، یا خالی مال کو دیکھا، دینداری کو نہیں دیکھا، تو مال کو دیکھا تو یہودی کلچر والی اولاد پیدا ہوگی. ذات پات کو خالی دیکھا تو پھر مشرکوں اور ہندوانہ رسومات اور کلچر کو پسند کرنے والی اولاد پیدا ہوگی. اور دین کو نہیں دیکھا اور خالی خوبصورتی کو دیکھا تو عیسائی اور کرسچن کلچر کو پسند کرنے والی اولاد پیدا ہوگی. اور اگر لدینہا، دین کو مقدم رکھا، پھر دین کو مقدم رکھ کے خوبصورت ہو تو بہت اچھی بات ہے، دین کو مقدم رکھ کے اگر کٹم اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، دین کو مقدم رکھ کے اگر مال ہے تو بہت اچھی بات ہے. پھر اگر دین کو مقدم رکھا ہے تو محمدی کلچر، اسلامی کلچر، اسلامی سنسکرتی والی اولاد پیدا ہوگی، اور اسی میں پھر دین کے مجاہد، دین کے خدام، دین کے داعی، دین کے علماء اور دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہوں گے. لہذا ہم سب ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری تقریبات و ہمارے پرسنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعاون، نصرت اور مدد کے ساتھ پورے ہوں گے. اور اگر ان احکامات کو توڑیں گے تو فرشتوں کی لعنت، بد دعائیں، نیک مخلوقات کی لعنتیں اور بد دعائیں بھی ہماری زندگیوں میں آئے گی. اور پھر رشتہ نکاح کا جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا گیا تو بجائے جوڑنے کے نکاح کا رشتہ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، طلاق تک کی نوبتیں آتی ہے، اور پھر سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ماں بہنیں اس گنہگار بھائی کی ان گزارشات کو جو تنظیم العلماء ہالول کی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں اس کو قبول فرمائیں گی، اور اس پر عمل کر کے ہالول کو ایک ایسا آئیڈیل اور نمونہ بنائے گی کہ دوسرے علاقے کے لوگ آپ کے علاقے میں آ کر یہ پیغام لے کر جائیں کہ شادی ہو تو ہالول جیسی ہونی چاہیے، جنہوں نے اسلام کا مکمل خیال رکھ کے شادیاں اور نکاح کیے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہماری دعوت پر مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آنے کی جو تکلیف اٹھائی، اللہ ان کی تکلیفوں کو معاف فرما دے اور ہماری جانب سے اللہ ان پر جزائے خیر عطا کرے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ ابھی مجلس ختم ہوگی تو آپ عورتوں کو ایک پرچہ بانٹا جائے گا، کاغذ، وہ ہر عورت لے کر جاتا. اس کے اندر لباس کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں، تو ایسا لباس استعمال نہ کرے جن سے شیطان خوش ہوتا ہو اور اللہ ناراض ہوتا ہے. تیسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آج جس طرح یہاں پر مجلس ہوئی، آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے 2 پہر کے سونے کی قربانی دے کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے یہاں پہنچی ہے. ہم نے یہ مشورہ کیا ہے علماء کے سارے علماء کرام نے کہ ہر مہینے کوئی ایک اتوار سیٹ کر کے، رویوار کوئی ایک سیٹ کر کے مہینے میں ایک مرتبہ یہاں پر ایک اصلاحی مجلس ہوگی، اور مہینے میں ایک اتوار کو لیمڑی پلیے میں ہو مدرسے، مہینے میں ایک مرتبہ. اس کے اندر اگر کوئی جماعت آگے پیچھے ہوتی ہے، کوئی مشورہ کی جماعت کبھی آ گئی تو پھر ہم طے کر لیں گے کہ بھائی کون سے اتوار کو یہ اصلاحی پروگرام رکھنا ہے. تو اس طرح جس طرح آج آپ لوگوں نے قربانی دی ہے، ہر مہینے اس طرح قربانی. چوتھا ایک اعلان یہ ہے کہ ابھی ہم نے محنت شروع کی ہے، جہاں شادی ہے وہاں پر ان کے گھروں میں جا کر 3 باتیں ان کے سامنے رکھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسٹیج جو ہم بچھاتے ہیں وہ اسٹیج کو ختم کرو.
जो जलवा अफरोज होते हैं हमारा दुल्हा और दुल्हन। एक बात ये। दूसरी बात ये कही है कि सामियाना यानी मंडप अगर घरों के बाहर लगाना भी है तो औरतों को महफूज कर दो और दोनों तरफ पर्दे लटका दो। मर्द बिल्कुल मंडप के बाहर हो और औरतें मंडप के अंदर हो और दोनों तरफ पर्दे, ताकि औरत को कोई देख न सके और औरत किसी मर्द को न देख सके। इस तरह तीसरी बात ये हमने उनको सामने रखी कि शादी होने के बाद दुल्हन को लेने के लिए सिर्फ औरतें जाए, उसके बाद दुल्हा भी न जाए, कोई मर्द भी न जाए। अगर मर्द नहीं जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो पटाखे फूटना भी बंद हो जाएंगे खुद ब खुद, और औरतें भी महदूद जाए, 1000, 500, 100, 150 ऐसी नहीं, महदूद 10, 15, 20, 25 जैसी सहूलत। जैसा मुफ्ती साहब ने बयान के अंदर कहा कि जितना कम खर्चा होगा इतनी बरकत वाली शादी होगी। तो इस तरह इंशाअल्लाह हम अमल करते रहेंगे तो हम लोगों के लिए नमूना भी बनेंगे और अल्लाह भी खुश होंगे, अल्लाह के नबी भी खुश होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। गुनाहों की नहूसत की वजह से हमें ईमान से महरूम न फरमा, गुनाहों की नहूसत की वजह से हमें इस्लाम से महरूम न फरमा, गुनाहों की नहूसत की वजह से हमें हिदायत से, मग़फ़िरत से, खिदमत कुरान और हदीस से, इल्म व अमल से, रिज़्क़ हलाल से और मरते व कलिमे से महरूम न फरमा। हम सब को इस्लामी और ईमानी ज़िंदगी अता फरमा, इस्लामी और ईमानी मौत अता फरमा। मौलाए करीम तू हमें मुतनब्बे करने के लिए नित नए तरीक़े अपना कर हम सब को तेरी तरफ माइल करने का पैगाम भेजता रहता है कि हम सब मिलकर तेरी तरफ रुजू करें, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, तुझे मनाने का कोई ढंग अपनाएं। लेकिन अल्लाह तेरी तरफ से हर आने वाला अलार्म हमें करीब करने की बजाय हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से हमें तुझसे दूर करता चला जा रहा है। मौलाए करीम हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा दे। तेरा सबसे बड़ा अज़ाब ही ये है कि तू इंसानों के दिलों से एहसास को ख़त्म कर दें। हम सब पता नहीं और कौन से अज़ाब का इंतज़ार करते हैं, पता नहीं हम और तेरी तरफ से किस बड़े अज़ाब के मुंतज़िर हैं, जबकि ख़ुद तूने फरमाया कि दिलों के एहसास का ख़त्म हो जाना ये बहुत बड़ा अज़ाब है जो आजकल हम सब से ख़त्म हो चुका है। मौला आज हम में से कोई भी अपने दिल में नदामत का एहसास नहीं रखता है, तेरी नाराज़गी का कोई एहसास नहीं रखता है, तेरी इबादत के छूट जाने का कोई एहसास नहीं रखता है, तेरे अहकामात के टूट जाने का कोई एहसास नहीं रखता है, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मजाक उड़ाए जाने का कोई एहसास नहीं रखता है। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि ये अज़ाब का आखिरी मरहला हो और हमें ज़मीन फाड़ कर ज़मीनों में दफन कर दिया जाए और हमारे वजूद को ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह उस बुरे दिन के आने से पहले हम सब को एहसास पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, एहसास पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, एहसास पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाह हमने तुझे भी नाराज़ किया, तेरे नबी को भी नाराज़ किया, और जब दुश्मनान इस्लाम में से कोई हमारे नबी की गुस्ताखी करता है तो हम थोड़ी सी आवाज़ उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दम भर लेते हैं। लेकिन अल्लाह हम अपने घरों में, अपनी शादियों में, अपने मौत के मौके पर और न मालूम कैसे कैसे मौके पर तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तेरे नबी की शरीयत की रोज़ाना गुस्ताखियाँ करते हैं, उसकी तरफ हमारी तवज्जो तक नहीं जाती। अल्लाह इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा दे। दुश्मन को क्या हिम्मत हो जाती मौला,
اگر ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کو اپنایا ہوتا، ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندگی میں اپنایا ہوتا تو وہ دشمن بجائے تیرے نبی کی گستاخی کرنے اور برائی کرنے کے اسلام میں داخل ہو جاتا، مسلمان ہو جاتا، وہ ہمارا تعاون کرتا، وہ ہمارے ساتھ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتا، لیکن اللہ ان کے اسلام سے دور ہونے اور رہنے کی وجہ ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم نے تیرے نبی کی شریعت کو دل سے نہیں لگایا، اس کا مذاق اڑایا، اپنی زندگیوں میں نہیں اپنایا، جس کا نتیجہ ہے کہ ایسے آدمی جن کو پیشاب کا سلیقہ تک نہیں ہے وہ ہمارے پاک نبی کے بارے میں بہت نامناسب کلمات اور بہت نامناسب الفاظ بول جاتے ہیں۔ پتہ نہیں مولا تیرے نبی تک وہ خبریں پہنچتی ہوگی تو اس کا حال کیا ہوتا ہوگا، وہ کتنا تڑپ جاتا ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں میرے امتی ہونے کے باوجود میرا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کے بدنوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور وہ میری شریعت کو اپنانے تک تیار نہیں ہے۔ اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما کر ہم سب کو شریعت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر فاطمہ نے ہماری ماں بہنوں کا گریبان پکڑ کر پوچھ لیا کہ میرے باپ نے طائف کی گلیوں میں کیا اسی لیے مار کھائی تھی کہ تم میرے باپ کی شریعت کی دجیاں اڑا کر اپنے آپ کو بے پردہ کر دیتی، نکاح کے نام پر تم میرے نبی کی اور میرے باپ کی شریعت کا مذاق اڑاتی، اللہ ہماری بہنیں ان حضرت فاطمہ کو کیا جواب دے گی؟ اور اگر فاطمہ کا دل دکھ گیا مولا تو تیرے نبی نے تو فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا، اور جس نے محمد کا دل دکھایا اس نے رب کو ناراض کر دیا، تو اللہ پھر ہمارے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم سب کو تیری شریعت سے محبت کر کے اس کی عظمت اور عقیدت کو باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے مولا۔ نہیں دیکھا جاتا مولا ایک معصوم سا بچہ چلتا پھرتا بغیر کسی منزل کے ماں باپ کے بغیر نکلتا ہے راستے پر، اسے پتہ نہیں ہے وہ تھک کر کہاں کھڑا رہے گا، لیکن مولا دنیا کے لوگوں کو اس کے اوپر ترس نہیں آتا، تو تو رحم و کرم کرنے والا ہے، تو تو رحم فرما دے مولا، تو تو رحم فرما دے مولا۔ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو مسجد اقصیٰ کے لیے ہی تو لڑتے ہیں مولا، وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ فیسلٹی کے ساتھ سہولتوں کے ساتھ زندگیاں گزار لے مولا۔ وہ دشمنوں کے سامنے کوئی بھی آواز نہ اٹھائیں تو دشمن ان کو کچھ نہیں کرے گا مولا، وہ بھی اچھی گاڑیوں میں، اچھے مکانات میں، اچھے کپڑوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن مولا وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنے ماں باپ کی، اپنی اولاد کی، اپنے بال بچوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے پورے خاندان اور پریوار کی، اپنے مکان کی، ورنہ معلوم کن کن چیزوں کی قربانیاں دیے ہوئے ہیں۔ اللہ 1 سال سے اوپر ہو گیا، ان کے اوپر ظالموں نے اپنے ظلم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، بس تو ہی ان کا مددگار بن کر اپنے فرشتوں کو نازل فرما کر اے اللہ ان کا بدلہ لے لے مولا، ان کا بدلہ لے لے مولا۔ ہم اعتراف کرتے ہیں مولا ہم نہتے ہیں، نکمے ہیں، بے بس ہیں، بے حس لوگ ہیں مولا، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اللہ، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما کر ان کے تعاون کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دے مولا، اور ہماری اس حالول کی بستی میں ہر گھر میں روزانہ ان لوگوں کو یہ توفیق عنایت فرما کہ صرف اور صرف فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والی مصیبت کو دور کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں موجود غلے میں صدقے کی نیت سے 5-10 روپے دے کر اس مصیبت کو دور کرنے کی ان کی ہمت ہو جائیں، حوصلہ مل جائیں، ایسی توفیق عطا فرما دے مولا۔ کیا پتہ تیرے کس بندے کا معمولی سا صدقہ تیرے گھر میں قبول ہو جائیں اور تو اس گویا بڑی مصیبت کو ان کے اوپر سے ٹال دے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ اس بستی میں جتنے نکاح ہو چکے ہیں ان تمام نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آئندہ جو ہونے والے ہیں عافیت کے ساتھ شریعت و سنت کا لحاظ کرتے ہوئے اے مولا کریم ان کو اس تقریب اور پرسنگ کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ ان علماء کرام کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما، ان علماء کرام کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما۔ کس کو کیا پڑی ہے مولا اس دور میں، لیکن پھر بھی یہ علماء کرام اپنی حالول کی بستی کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کے لیے، ان کی شریعت سے قریب کرنے کے لیے، ان کی سنت
سنتوں سے قریب کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں. بہت سے لوگ ان کی برائیاں کرتے ہوں گے, بہت سے لوگ ان کے بارے میں برے بھلے کلمات کہتے ہوں گے, ان کے گھر والوں کے بارے میں نامناسب اور نازیبا کلمات کہتے ہوں گے. اللہ تو ان نوجوان مفتیان کرام, علماء کرام کو ہمت عطا فرما, حوصلہ عطا فرما, ان کی نصرت فرما, ان کی مدد فرما. اور جیسے تیرے مشن کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے اٹھایا تھا, اور ابو بکر صدیق کو تو اپنے ساتھ اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, ان علماء کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ابو بکر صدیق نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی حفاظت کی تھی, اس مشن کی حفاظت کرنے کی غرض سے اور اس کے لیے بہت نامناسب باتوں کو سن کر بھی صبر کرنے کے نتیجے میں ان کا ساتھ نصیب فرما دے مولا, ان کا ساتھ نصیب فرما دے مولا. ممبر رسول کے پاس انہیں جگہ دے دے, ممبر رسول کے پاس انہیں جگہ دے دے. بلکہ یہ گنہگار تیرے حضور درخواست کرتا ہے کہ ان محنت کرنے والے علماء کرام کو ایک رات ایسی بھی عطا فرما دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آ کر ان کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے, ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہیں کہ تم نے میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے جو محنت کی ہے میری بارگاہ میں اللہ کی طرف سے منظور اور مقبول ہے. اللہ ایسی رات انہیں عنایت فرما دے, اور ان بزرگوں کے طفیل میں مجھ گنہگار کو بھی ایسی رات عطا فرما دے. ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما. جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا, جن کا حق ہے, متوقع ہے, سب کی سبھی جائز تمنا اور مرادوں کو پوری فرما. اے مولا کریم, ہماری کئی ماں بہنوں نے ارادہ کیا ہوگا, ہمت کر لی ہوگی, لیکن گھر جانے کے بعد کچھ لوگوں کے دباؤ میں آ کر وہ بیچاری کچھ نہیں بول پائے گی. لیکن اللہ تو انہیں ہمت عطا فرما, اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اپنے گھر کا پرسنگ منانے کی ان کو توفیق عطا فرما. فاطمہ کو راضی کرنے والے حوصلے عطا فرما, رقیہ, زینب, ام کلثوم کو راضی کرنے والے فیصلے عطا فرما. اے مولا کریم, قرض داروں کی قرضے کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. بے گھر کو گھر عطا فرما, کرائے کے مکان میں رہنے والوں کو ذاتی مکان عطا فرما. بے روزگار کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما. بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے مگر نافرمان ہیں, انہیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, فرما بردار بنا. اور مولا کریم, جن کو لڑکے ہیں اور لڑکیوں کی ضرورت ہے, انہیں زمانے کے حوادثات سے بچاتے ہوئے فاطمہ والے اخلاق والی بیٹیاں عطا فرما. اور جن کو بیٹوں کی ضرورت ہے, حسن اور حسین والے اخلاق والے بیٹے عنایت فرما. اس بستی سے تیری ہر مصیبت, ہر بلا, ہر پریشانی کو دور فرما کر تیری ہر خیر کو نازل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.